بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ قرآن اور کچھ نہیں، عالمین کے لیے نصیحت ہے. کدھر منہ اٹھا کے جا رہے اس قرآن کی طرف، مثلا پشت کر کے ادھر سے دیکھو تمہیں جانا کہاں پر ہے. تو یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے. مومن کی آزمائش ہوتی ہے، مومن کی آزمائش ہوتی ہے. بہت ساری روایات جو بتاتی ہیں جتنا جتنا مومن کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی اس پر سخت آزمائش بڑھتی جاتی ہے، آزمائش بڑھتی جاتی ہے، آزمائش بڑھتی جاتی ہے. ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے کوئی پریشان ہے چاہے کوئی سکون میں ہے، دونوں آزمائشیں. سکون والی آزمائش زیادہ سخت ہے کیونکہ اس کو بندہ آزمائش سمجھتا نہیں. اللہ نے سورۃ الفجر میں دونوں طرف کو، دونوں سختی کو بھی اور اچھائی کو بھی آزمائش کا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. جب انسان کو اس کا رب اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا کرم، تو بڑا، تو میرے پہ احسان کر دیا. ہے آزمائش، اس کو آزمائش نہیں سمجھ رہا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. اور جب اس طرح آزمائش، لفظ وہی ہے ابتلا، مبتلا کرنا، اور جب اس طرح مبتلا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ رزق تھوڑا کم کر لیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے تو میرے سے زیادتی کر، مجھے ذلیل کر دیا آپ. یعنی اس کا معیار ملنا نہ ملے. حالانکہ دونوں آزمائشیں، ملی ہوئی بھی آزمائش ہے کہ اب اس کے بارے میں خدا کو میں نے جواب دینا، اور جو نہیں ملی چھن گیا وہ بھی آزمائش ہے کہ اس حالت میں اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے. دونوں آزمائشیں. آزمائش کے بغیر جنت نہیں ہے، آزمائش میں پاس ہوئے بغیر جنت نہیں. مومنوں کی روایات میں ہے کہ مومنوں کی اللہ سخت آزمائشیں لیتا ہے، اور جس کو اس میں شک ہو وہ اس کائنات کے سب سے بڑے مومنوں کی زندگیاں دیکھ لے، آزمائشوں سے بری ہوئی نظر آئے. رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی زندگیاں دیکھیں، اللہ کے رسول کے جو واقعاً سچے اصحاب ہیں ان کی آپ زندگیاں دیکھیں، آزمائشوں سے بھری پڑی سادہ ترین زندگیاں مثلا گزاری. خداوند عالم قرآن مجید نے جو باتیں کی ہیں ان کو، یعنی ہمارے دلوں کو ایسا کر دے کہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں، اثر کریں. صلوات پڑھیے محمد والے. انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. خبردار رہنا، راستہ چھوڑ مت دینا، رسول کا ساتھ چھوڑ مت دینا. اللہ کی مدد قریب، اللہ کی مدد قریب. یسألونک ماذا ينفقون. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. آپ کہیے جو بھی مال خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور وہ مسافر کے جو سفر میں اپنا مال ختم کر بیٹھے ہیں، اب ان کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان پر خرچ کرو. چند موارد بتا. آپ دیکھیے سوال کیا کیا گیا، اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، جواب اللہ نے کیا دیا؟ کہاں خرچ کرنا. کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو بھی خیر میں سے، جو خدا نے تمہیں دیا ہے، خیر سے مراد جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. لیکن
اس پر توجہ کرو، خرچ کرنا کہاں پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس پر امپورٹنس نہیں دیتا کہ خرچ کرو، یہ بھی کہتا ہے خرچ کرنا کہاں پر. ورنہ بہت سارے لوگ جب دیکھیں گے نا کہ جو میں نے خرچ کیا ہے اسی کو اگر میں فلان جگہ خرچ کرتا تو کئی گنا زیادہ فوائد ہوتے، اثرات کئی گنا زیادہ ہوتے، اجر ملٹی پلائی ہو جاتا. افسوس کرے گا، حالانکہ اس جتنا کیا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ اجر معرفت کی مناسبت سے ملتا ہے. معرفت یعنی نالج، ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں میں کاروباری آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مثلا کراچی میں انویسٹمنٹ کی کیا کیا آپشنز ہیں، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ بہت ماہر ہے جس کو پتا ہے اس وقت مثلا پراپرٹی میں انویسٹ کیا جائے، یا اس وقت فلانی جگہ انویسٹ کیا جائے، یا فلان جگہ کیا جائے، وہ اس کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. اب میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں بغیر مشورے کے، اس سے پوچھے ہوئے، امکان ہے زیادہ کیا کہ غلط جگہ انویسٹمنٹ کی ہوگی. لیکن جو ایکسپرٹ بندہ سب چیزوں کو کمپیریزن کیا اس نے جانتا ہے، اس کا صحیح جگہ انویسٹ کرنا جہاں سے پروفٹ زیادہ آنا ہے اس کا چانس بہت زیادہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ثواب کس کا ملے گا؟ جس کی معرفت زیادہ ہوگی. لہذا فرمایا کہ با معرفت کی 2 رکعت نماز بے معرفت کی 1000 سے بہتر. عالم کی نیند جاہل کی بیداری سے بہتر. کیوں؟ وہ اس کے اثرات. اس کی نیند بھی کیوں ہے؟ اس کی نیند اس لیے کہ اگر نیند نہ کرے تو صبح ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے وہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے. اور جاہل کی نیند کس لیے ہے کہ اس کو سارا دن یہی کہ میں نے بیڈ پہ کب جا کے گرنا ہے، بیڈ کے لیے تڑپتا رہتا ہے. اگر معرفت سے چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ سونا بھی اس بے معرفت جاگنے سے بہتر ہے جس میں جاگا ہوا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. تو خدا نے فرمایا کہ صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہے لگانا کہاں، یعنی کیا خرچ کرنا ہے، بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کہاں خرچ کرنا. اللہ سوال کیا کیا گیا؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو، میں بتاتا ہوں کرنا کہاں پر ہے. اپنے والدین، قریبی ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے فإن اللہ بہ علیم، جو بھی خیر تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.